अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब अपने काबीना के सीनियर मेंबर के साथ, जिनमें इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ़ लेके गए हैं। ये मुल्क की सियासत में अहम मोड़ इसलिए कहा जा सकता है कि अभी कल तक PTI से मौलाना फजल रहमान साहब के मुज़ाकरात हो रहे थे। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के मंजे हुए सियासतदान हैं, दीनी रहनुमा भी हैं। उन्होंने हर दौर में अपनी पार्टी, बेशक वो हुज्जम में बहुत कम भी होती है, लेकिन उसको इस तरीके से अपने शेयर वसूल किया है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि जो मेन स्ट्रीम बड़ी बड़ी पार्टियों के ज़्यादा मेंबर होते हैं वो भी वो फ़वायद हासिल नहीं कर सकते। आपने देखा कि कश्मीर कमेटी से लेके फेडरल गवर्नमेंट तक PDM 1, PDM 2, इंटरम गवर्नमेंट, और इस वक्त फिर वो अपना भाव बढ़ाने के लिए PTI को 2 सेनेटर के लिए आप मुतालबा करते रहे। और दूसरा हमारा मौजू होगा, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को ऑफ़र किया है कि हम तहरीक तालिबान से आपके मुज़ाकरात के लिए मुआवनत कर सकते हैं, लेकिन दफ्तर ख़ारजा जो नुमाइंदा है हुकूमत पाकिस्तान, उनका कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बलूचिस्तान पर भी बात करेंगे, जहाँ 26 अगस्त को आपने देखा कि पूरे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, शहादतें हुई, रोड बंद किए गया, पुलों को गिराया गया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वहाँ दौरा किया और तकरीबन 13 अरब रुपये का पैकेज का भी ऐलान किया, जिसमें CTD और डिवीज़न, हर डिवीज़न को पैसे दिए गए हैं। क्या इससे अमन कायम हो सकेगा? और फिर आज गवर्नर सिंध जो पिछले दिनों मुतनाज़ भी रहे हैं और पीपल पार्टी उनको हटाने के लिए भी तगोदो करती रही है और बशीर मेमन को गवर्नर बनाने के लिए, आज उन्होंने कहा है मुल्क की हालात का तकाजा है, सियासत पर पाबंदी आयद कर दी जाए। ये आवाज़ कहाँ से है? और बिजली के बिलों पर वज़ीर आला सिंध का बड़ा हौसला अफजा बयान है कि जो बिजली के बिलों पर जो टैरिफ की स्लैब है वो एक ही की जाए। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब, ब्रिगेड महमूद साहब KPK से, और हमारे साथ होंगे आफ्ताब बाजवा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब से और उनसे पूछते हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मतलब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बड़ा कुछ लोग ये कह रहे थे कि जिस तरह KPK में अनरेस्ट है और तालिबान की सरगर्मियाँ जारी हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी हिस्से पर उनका कंट्रोल है, रात को सफ़र नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान वहाँ प्रेशन भी करती रहती है और ज़म इस्तेहकाम भी जारी है, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने कहा है कि हम आपके मुज़ाकरात करवा सकते हैं, और उसकी रद्द अमल में हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान जो वज़ारत दाखिला में हैं, उनका हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस पर ज़रा बताइए कि अफ़गानिस्तान अगर इसमें आर्बिट्रेटर या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना चाहता है, जिस तरह हमने अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान किया था, तो इसमें क्या चीज़ आप समझते हैं कि बुरी है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की रियासत का ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके साथ उस वक्त तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि वो हथियार ना रखें, सीज़ फायर ना करें और अपने मुतालबात सही तरीके से पेश ना करें। और ये आपको मालूम है कि पहले भी उनको ये मौका दिया जा चुका है जिसका उन्होंने सही फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ ना समझा जाए मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ये मेरे ख्याल तासर गलत है। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारा मफाद इसी में है, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हैं, कुछ हमारे इकनॉमिक मैटर्स हैं, कुछ और मसाइल हैं जो उनके साथ बातचीत की जा सकती है। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि हमारी जो लीडरशिप है वो ये समझे कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आपस में रवाबत होने के बावजूद ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। अफ़गान तालिबान ने
آزادی کی جنگ لڑ کر اپنے ملک کے اوپر ابھی حکومت کر رہے ہیں، جبکہ تحریک طالبان پاکستان ہماری جو دشمن ایجنسیاں ہیں ان کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں پاکستانی ریاست کے اوپر۔ تو ان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم ان سے بات نہیں کریں گے لہذا آپ سے بھی بات نہیں کریں گے۔ میرا خیال یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ اس کو اس پیرائے میں لینا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان کو ہم نے پہلے ایک موقع دیا تھا، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہتھیار رکھیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ اور جہاں تک افغان حکومت ہے، افغان طالبان ہے، ان سے ہم ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کے بھی فائدے میں ہیں، ہمارے بھی فائدے میں ہیں۔ بہت سارے اور موضوعات ہیں جن پہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اور یہ بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تحریک طالبان کو پاکستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹی ٹی پی سے بات کرنے کی اس وقت میرا خیال کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب موجود تھے، تو ہم ان سے دوسرا بھی سوال کریں گے۔ اس وقت بلوچستان میں جو انسٹیبلٹی، انریسٹ ہے، پولیٹیکلی وہاں ایک حکومت قائم ہے، اور وزیراعظم پاکستان نے بھی وہاں دورہ کیا ہے، لیکن 26 کی رات کو، 26 اور 27 کی رات کو جو بلوچستان میں دہشت گردوں کے اس ترتیب سے اور اس وسیع پیمانے پر جو انہوں نے حملے کیے، اور جس سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور پلوں کو توڑا گیا، اس سلسلے میں ابھی بات کرتے ہیں۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ اور اس وقت سوال سر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے بلوچستان کا دورہ بھی کیا، اور تقریباً 13 بلین روپے وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اور مختلف قسم کے پروجیکٹس کے لیے اناؤنس بھی کیا ہے، لیکن جس پیمانے پر بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے جو بیان دیا ہے، یا اس وقت انہوں نے کہا جی، پہلے تو انہوں نے کہا تھا آپریشن نہیں ہوگا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ تو بین الاقوامی طاقتیں اور بلوچستان کے بھٹکے ہوئے لوگ اور بی ایل اس میں سارا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں بتائیے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے سلجھتا کیوں نہیں؟ کب تک چلے گا؟ کیا سیاسی جو اس وقت حکومتیں موجود ہیں وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتی؟ دیکھیے، بلوچستان میں جو انسرجنسی کا مسئلہ ہے یہ بہت پرانا ہے، اور اس کے مختلف حل جو پیش کیے جاتے رہے ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں، اور اس کو جب ہم نئے مربوط طریقے سے اوورآل پکچر کو نہیں دیکھیں گے تو یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی کیل نہیں ہے جس کو تھوڑے سے ٹھوک دیا جائے۔ دیکھیں، اس کے 3 لیئرز ہیں۔ ایک تو ان کا یہ جو تحریک انہوں نے چلا رکھی ہے، صاف ظاہر ہے کہ دشمن کی ایجنسیاں تو اس کے پیچھے ہیں ہی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اس کی ایک لیئر جو ہے وہ پولیٹیکل ہے اور میڈیا ریلیٹڈ ہے، دوسری لیئر جو ہے وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، اور تیسری لیئر جو ہے ان کے پیچھے جو دشمن ایجنسیاں ہیں جو ان کے لیے پلاننگ کرتی ہیں، جو ان کو سارا مواد ہر چیز مہیا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ غلطیاں بھی ہیں جو کہ سیاسی ہیں نوعیت میں، یا معاشی ہیں، یا معاشرتی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام جہتوں پر یک وقت ایک مربوط پلان کے تحت کام کرنا ہوگا۔ صرف یہ کہنا کہ ہم ان کی بیخونی کر دیں گے، یہ تو آپ ہارڈ کور ٹیررسٹ کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور کریں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن جو اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں، جو اس کے اکنامک اسپیکٹس ہیں، جو اس کے معاشرتی اسپیکٹس ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو مکمل پلاننگ کرنی پڑے گی، اور جو ان کا پولیٹیکل فیس ہے اور جو میڈیا پہ ان کا پروپیگنڈا ہے، اس کا اسی علاقے میں جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر ایک چیز کا جواب جو ہے وہ بندوق سے نہیں دیا جا سکتا، البتہ بندوق کا جواب ضرور بندوق سے دیا جانا چاہیے۔ باقی چیزوں کو اپنے اپنے پیرائے اور اپنے اپنے ایریے کے مطابق جو اس ایریے کے ہتھیار ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے،
چاہے وہ جی نیریٹیوز کی جنگ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل، اگر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا گیا ہے یا پولیٹیکلی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، وہ آپ کو اس کا دھیان کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ ایک اپیکس کمیٹی جس کا ہیڈ صاحب ظاہر وزیر اعظم ہو، لیکن اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، آرمی چیف، انٹیلیجنس چیف اور پولیٹیکل پارٹیز کے باقی لوگ بھی، اور وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے، وہ مل کر، جیسے میں نے بتایا کہ ایک پلان بنائیں جس میں تمام سائڈیں جو ہیں وہ کور کی جائیں، اور جو لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے ان کو اور طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، جو لوگ دشمنوں کے بہلاوے میں آئے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ اور طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، اور جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن یہ تمام ٹریٹمنٹس بیک وقت ہونی چاہیے اور ایک مربوط نظام اور پلان کے تحت ہونی چاہیے اور کسی ایک ڈائریکشن کے تحت ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ کبھی ہم نے اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کر لی، کبھی ہم نے ٹوٹل جو ہے کمپرومائز کر لی۔ کینیٹک پالیسی اختیار کر لی۔ تو آلدو ہم نے بہت کوشش کی ہے اور بہت، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں، لیکن جیسے میڈیا اور پولیٹیکل اور باقی سارے اسپیکٹس کو اکٹھا چلنا چاہیے، وہ ہم نہیں چلا پائے۔ وہ جب بھی ہم چلائیں گے انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ محب وطن ہیں اکثریت، اور تھوڑے سے ان میں جو لوگ متنفر ہیں ان سب کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ان کے غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ڈپرائیوڈ سمجھتے ہیں تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں نے جو کہی تھی کہ تیسری لیئر جو ہے، جو جنرل صاحب دشمن ان کے آپ پیچھے ہیں، بالکل درست ان کو فرما بھی رہے آپ تھے کو اور بہت کوئی نہ کوئی شکریہ آپ کا، جواب دینا پڑے گا، ہمیں ان کا ٹائم بھی دیا، کوئی نہ لیکن کوئی صورت انتظام اپیکس کرنا کے پڑے گا۔ اگر کمیٹی تو آپ یہ بنی ہوئی ہے، اس سمجھتے کے ہیں کہ اجلاس صرف بھی ہو رہے ہیں۔ اپنے علاقے میں کام کرتے رہیں اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو کوئی جواب نہ دیا جائے تو پھر یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جنرل صاحب کہہ رہے تھے اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، سارے سٹیک ہولڈر کو کرنا چاہیے۔ سٹیک ہولڈر تو ہیں، سٹیک ہولڈر عوام بھی ہیں، صرف نواب سردار نہیں ہیں۔ جب تک گراس روٹ پر ڈیولپمنٹ، سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور اس قسم کی جو شہری سہولتیں، سیوکس فیسیلیٹیشن ہیں، ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور بریگیڈیئر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی پوچھیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ مسئلے تو بہت زیادہ ہے اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں معیشت تباہ و برباد ہے، اور انڈسٹری نہیں چل رہی، بجلی کے مسائل، مہنگائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں میں بھی انتقامی کارروائیاں، انسٹیبلٹی، اور خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ملک اس وقت بہت زیادہ مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سر یہ دیکھتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ نے جو ایک آفر کی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے پاکستانی حکومت کے مذاکرات کے لیے ہم معاونت کرنے کو تیار ہیں، اس کے فوری رد عمل میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم ان دہشت گردوں سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ ادھر اس کا ذرا پہلے ٹیک دیجیے، پھر بلوچستان پر آتے ہیں سر۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم کافی مذاکرات کر چکے ہیں، اور وہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پوری نہیں اترتی۔ یعنی کل ہی جب پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے جی تو ان کے آرمی چیف نے بیان دیا کہ افغانستان میں کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ ابھی یہ کوئی بیان ہے، مثال کے طور پہ بڑی مضبوط حکومت ہے، امریکہ کی حکومت کے اوپر بھی اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں یا کوئی بیان آپ دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مطلب وہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے ملک ہیں اور یہ پاکستان چھوٹا ملک ہے۔ افغانستان کو دیکھیں کیا ملک ہے اور ان کا کیا انحصار پاکستان کے اوپر ہے، اور اس کے باوجود وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے شرم آتی ہے
تو بریگیڈیئر صاحب ہم نے تو دوحہ میں ان کی بڑی معاونت کی، بڑی فیسیلیٹیشن کی، اور پھر اس ہمیں تو بڑی توقع تھی کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں بالکل امن اور ٹھنڈی ہوا آئے گی، لیکن بات بنی نہیں۔ کیا ان کی کوئی مجبوریاں ہیں یا کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا، 70-80 ہزار جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور نقصان اٹھایا، تو پھر بھی افغان گورنمنٹ پاکستان میں کون سی ریزرویشن ہے، کون سی باریک لائن ہے جو ہم عبور نہیں کر سک رہے؟ دراصل افغانستان کی حکومت نالائق ہے، نہ ان کی نیت ٹھیک ہے، نہ ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا جواب ہے کہ جی ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں ہمارا افغانستان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی تو ملا عمر جو ہے ایک اسٹرانگ لیڈر موجود تھا، وہ جو بھی فیصلہ کرتا تھا سارے اس کی بات سنتے تھے، کیونکہ وہ اگر کوئی نہیں سنتا تھا تو اس کا وہ بندوبست کر دیتا تھا ادھر۔ تو وہ اس کے ہم عادی تھے۔ ہم نے طالبان حکومت کی سپورٹ کی، کافی سپورٹ کی، یہاں تک کہ یہ جو امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اس سے پہلے طالبان حکومت کو ہم نے اور صرف 2-4 ملکوں نے تسلیم کیا تھا، اور ان کا یہاں پر جو سفارت خانہ تھا وہ دنیا جہاں کے لیے ایک پریس کانفرنس کا منبع بنا ہوا تھا، اور افغانستان کا وہ جو سفیر تھا وہ روز ایڈریس کرتا تھا۔ ہم نے اس بار ان کو نہیں کیا ہے۔ پھر حل کیا ہوگا؟ حل دیکھیں نا، جو بھی جیسی بھی عبوری حکومت ہے اس سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، پھر حل کیا نکلے گا؟ وہاں تو پھر وار لارڈز ہیں، گروہوں سے بات چیت کی جائے گی، ڈائریکٹ ایکشن کیا جائے گا، ان کو ریٹیلیٹ ہم کریں گے، کیا کریں گے؟ مثلا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے کہ وہ جہاں کارروائیاں کرتے ہیں یا انہی سے لڑتے رہیں گے۔ عزم استحکام جو ہم نے شروع کی ہے، جی ایک تو ہم اپنا عزم استحکام کریں، جو کچھ بھی ہمارے ملک کے ہمارے بارڈر کے اندر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دہشت گردی کو کیسے روکیں۔ اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میرے خیال میں تجارتی طور پہ وہ ہمارے اوپر اتنا انحصار ہے ان کا کہ اگر ہم جگہ جگہ سے جدھر بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، جیسے کل یہ واقعہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان کے بارڈر کو بند کر دینا چاہیے۔ نہیں، بارڈر تو ہماری جو 2640 کلومیٹر سم تھنگ وہ فینس ہے، وہ تو ظاہر ہے کئی جگہ سے انہوں نے توڑ لی ہے، اور پھر چمن کی طرف سے، بلوچستان کی طرف سے بھی، تو وہ تو اتنی محفوظ سمجھتے ہیں آپ کہ وہ فینس اب محفوظ ہے؟ دراصل فینس پہ نہیں، تجارت ہوتی ہے روڈ کے اوپر۔ یہ جو فینس یا پہاڑی کے اوپر کوئی آتا ہے وہ ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے، یا وہ ابھی جائے تو کافی تک جائے گا۔ یہ جو فینس کی وہ تھی، جس وقت میں سیکٹری تھا، میں نے اس وقت یہ سجیشن دی تھی، مجھے بتایا گیا کہ اور بڑے مسئلے ہیں یار، آپ آرام سے بیٹھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ ریزن۔ اچھا سر، یہ بتائیے، اب یہ تو ہو گیا، یہاں بھی ہم وہی پوزیشن میں ہیں، اور یہ جو سیریز آف یعنی جو بلوچستان میں صورتحال چل رہی ہے، ایک دن میں 26 تاریخ کو مبینہ طور پر درجنوں کے حساب سے جن علاقوں پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، پول توڑے گئے، آگ لگائی گئی، اور پھر وہ آرام سے، ظاہر ہے بعد میں ریاکشن ہوا تو کچھ لوگ مارے بھی گئے، لیکن آگ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی، اور وزیر اعظم پاکستان وہاں جا کے جو پیکج جی بالکل، ہمیں اپنی طرف بھی سوچنا چاہیے۔ ہماری جو ISI ہے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، ہمیں کیوں پتہ نہیں تھا کہ یہ وہاں سے کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارے وہاں پر ٹینٹیکلز کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، بارڈر کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ نہیں، یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آئے سے دنیا کی سب سے بہترین ہے، فخر بھی ہے، لیکن وہاں کے جو آپ دیکھ کچے کے ڈاکوں تک نے تو جو YouTube چینل بنا لیے ہیں، وہ تو پکڑے نہیں جاتے، اور جو اس وقت سمیں بھی یوز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ FBI سمیں بلاک کرتی ہے، کہاں سے وہ سم لیتے ہیں اور باقاعدہ یہاں سے لیتے ہیں۔
پھر وہاں جو ایکشن ہو رہا ہے وہ کہاں چھپ جاتے ہیں. یعنی اس لحاظ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یا مزید کچھ اور یعنی کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو مقابلہ کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوا اس کا پلان مہینہ پہلے بنا ہے، اور مہینہ پہلے وہ لوگ چل کے افغانستان سے اپنی ٹارگیٹ پہ پہنچے. تو ہمیں کیوں نہیں پتا چلا؟ ہمیں کیوں نہیں پتا چلا؟ تو یہی تو وہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے وہاں پر ٹینٹیکل موجود ہوں تو ہمیں پتہ چلے گا. ایک دفعہ جنرل کیانی کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس نے کہا طالبان جو فیصلہ ادھر کرتے ہیں اور مجھے پتہ نہ چلے عیسائی تو میں گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر آدمی رکھنے ضروری ہیں. تو میں کہتا ہوں ابھی بھی وہی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پر ان کے اندر اپنے لوگ رکھیں. یہ تھوڑی سی محنت کا کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس میں کامیاب ہوں. پھر جو بھی وہ وہاں سے پلان کرتے ہیں. یعنی آپ بڑی سینسیٹیو پوسٹوں پر رہے ہیں اور آپ ایک حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں اور فوج کا حصہ بھی بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہو جاتا ہے اور ہو رہا باقاعدہ دہشت کامیاب واقعہ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی ان کے زیادہ ترین پرسنٹیج ان کے جو اہداف ہیں ان کو وہ اچیو کرتے ہیں. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں نا ان جگہوں پہ میں رہا ہوں، ہم نے کام کیا ہے. ہم نے لوگ وہاں رکھے تھے، افغانستان میں، ایران میں بھی رکھے تھے. یہ مطلب ہے جب آپ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو آپ اس کا نہیں بتاتے، لیکن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. تو وہ اس کے لیے پری وارنڈ از پری آرمڈ، آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو ٹرینڈ آدمی ہے الحمدللہ، یہ سربراہ جو ہے جو صرف رائفل سے وہ سیکھ جاتے ہیں کہ فائر کیسے کرتے ہیں. ہم تو اتنا فائر. بریگیڈیئر صاحب آپ کے پی کے کی سیاست کی طرف آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آج وزیر اعظم پاکستان بڑے سینئر اپنے منسٹر کے ساتھ چلے گئے. مولانا صاحب کی سیاست کون سا رخ اختیار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی گورنر سندھ نے کہا ہے کہ سیاسی نظام جو ہے ختم کر دیا جائے. یہ چل کیا رہا ہے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دراصل مولانا صاحب کو یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ایک طریقے سے ان کو شکست ہوئے ہیں. ان کو کوئی خاص لوگ نہیں ہوئے ہیں. ڈی آئی خان میں بھی جو وہاں پر پی ٹی آئی کا غلبہ ہے تو اس لیے وہاں سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتا. تو یہ جا کے اس نے پشین سے الیکشن لڑا. تو ابھی یہ وہ غصہ میں ہے کہ میری وہ جو سیاسی کاف تھی وہ کہاں غصے میں ہے کہ یعنی جس طریقے سے دوسرے جیتے ہیں مجھے نہیں جتایا گیا. یہ تو بات صحیح ہے. اچھا بڑی صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین بریگیڈیئر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی سینسیٹیو پوسٹوں پر رہے اور بلوچستان اور کے پی کے کی وہ بات کر رہے تھے. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ آفتاب باجوہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابقہ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کے ہوں گے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا اور موضوع یہیں رہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور آفتاب باجوہ صاحب سینئر لائر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں باجوہ صاحب، یہ ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن انارکی تو ہے، انسٹیبلٹی ہے، معیشت ہے تباہ برباد ہو چکی ہے، پھر بھی حکومت انتقامی کارروائیاں ان کی اسی طرح جاری ہیں اور اسی طرح پارلیمنٹ میں مخالفوں کے لیے قانون سازی جاری ہے. اگر عدالت کو فیصلہ کرتی ہے تو فوری طور پر امینڈمنٹ آ جاتی ہے. آپ دیکھیں اسپیشل سیٹوں کا کیس، خصوصی سیٹوں کا کیس ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ٹیبل ہو چکا ہے. یعنی ججوں کی تعداد بڑھائی جائے اور پھر ججوں کو ٹرانسفر کر دی جائے جہاں مرضی ہائی کورٹ میں. یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ اس طرح ملک کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے کہ مخالفوں کو جینے نہیں دینا. اور آج احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو این آر او نہیں ملے گا. یہ ذرا بتائیے، احسن اقبال صاحب کے پاس اختیارات این آر او کو ہے؟ اقبال صاحب سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں، ان کے پاس این آر او نہیں ہے. این آر انہیں کے پاس ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں.
ये तो हकीकत है हकीकत है और लिखी पड़ी बात है। कोई शक नहीं। दूसरी बात, ये जो जजेस के ट्रांसफर्स वाला मामला है, एक सूबे से दूसरे, दूसरे से तीसरे से यहाँ से वहाँ, ये तो दिल भरा नहीं कि बस ज़ाहिर है कि हुकूमत को चलाया जाए, अवाम के मसाइल हल किए जाए, महंगाई ख़त्म की जाए, कोई अमन और अमान के मुतल्लिक़ भी सोचा जाए। देखिए, आपके 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक दहशतगर्दी के जज जो सरगोदा के थे, उन्होंने लेटर लिखे। अभी तक हुकूमत जो है वो नहीं समझ सकी कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो 6 जजेस ने लेटर लिखा वो मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं। ये पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामजन होने के पहला रास्ता है। अच्छा, ये 6 जजेस की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने अवाम को ऐसे जाती मसाइल में फंसा दिया है कि बिजली का बिल ही न दे सके। अगर बिजली का बिल देते हैं तो ग्रासरी का सामान ही ला सकते, घर में बच्चों की फीसें नहीं ला सकते। की आप सारे घर के सारे लोग, आप तो चलो हम और तरीका है, सारे घर के सारे लोग पैसे डाल के अगर कमाई कर रहे, सिर्फ बिजली का बिल है। इकबाल भाई, मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अच्छा खासा वकालत में मैं काम भी है। मैंने एक कमरा अपना रखा हुआ है जिसमें हमने नीचे गद्दे बिछाए हुए हैं, सारे बेटे मेरे साथ सोते हैं एक कमरे में, हम एक एसी चलाते हैं और 1.5 लाख रुपए बिल आता है। मैं बिल दूं, ग्रासरी का बिल दूं या बच्चों की फीस दूं, कि मुल्क के हालात दूसरे लोग क्या करते हो। अब क्योंकि इन लोगों को ये देखिए, हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी चले गई, अपने बंदे छोड़ गई। वो जो ईस्ट इंडिया के बंदे हैं, हमें उन्होंने उसी रास्ते पे ही रखा हुआ है जिस तरह हमसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे जो लेते थे अवाम से। आईपीपी है। अब आईपीपी का सुन लें, 40 खरब रुपया उनको पेमेंट हुई है जिन्होंने बिजली नहीं बनाई। अब 40 खरब से कितने बनते हैं डैम, आप सोच सकते हैं। सिर्फ अदरैस जो सवात है, इसके ऊपर ही 10 छोटे छोटे डैम बना देते, आज मुल्क जनाब खुशहाल होता, बिजली हमें मुफ्त मिलती। अगर अवाम को आप बिजली क्यों बनाते, वजह ये अगर बना देते तो आईपीपी के जो मालकान असेंबली में बैठे हुए हैं उनको पैसे कहां से देते? मैं एक गुजारिश करूंगा, तो कौन जिम्मेदार है? अदलिया जिम्मेदार है या नहीं, वो ये बताने को पकड़े। मैं गुजारिश करता हूं, क्यों नहीं पकड़ते? हमने अदलिया को बहुत कमजोर कर दिया हुआ है। वो खुद कमजोर हो गए। खुद कमजोर हो ना हो, हर बंदे की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन जुडिशरी छोड़े ना, घर जाए। अगर कोई जज इतना मजबूर है, उसने उसको किसी ने कोई गंढ भेजी हुई है। नहीं, ये है कि जज साहब जो भी हैं, सिविल जज है या सुप्रीम कोर्ट, वो अगर इससे अहलियत इतना बहादुर ताकतवर हो के इंसाफ नहीं कर सकता, तो मुझे मुआशरे को फायदा बता दें जरा मुझे। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ इकबाल साहब, इस रास्ते पे इस्लामाबाद वाले जजेस ने एक रास्ता खोल दिया है। जब कोई रास्ता खुलता है ना, देखो मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूं, जो खला होता है उससे जब हम पानी निकालते थोड़ा सा उसका सराख करते हैं, बाकी पानी खुद बना लेता है सारा रास्ता अपना, पानी निकल कर। आपने सैलाब देखा होगा, थोड़ा सा बंद टूटता है, पूरा दोबारा बांधा जा रहा है। अब 17 जजों से 23 कर लेंगे अपनी मर्जी के, तो फिर क्या करेंगे आप? सर, ये 23 की बजाय 30 कर लें। है तो जज ही ना, है तो पाकिस्तानी ना। पहले काजी फैज ईसा चूज करेंगे। नहीं, मैं मेरी गुजारिश सुनना है, काजी फैज ईसा ने पहले क्या कर लिया? क्यों नहीं आया नहीं, ये रिजर्व कुछ कर लिया है। नहीं, काजी साहब ने ऐसे पेंडिंग केस रखे हुए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करो। 470 घंटे रह गए उनके, नींद को निकाला जाए अगर वो चले गए। वजह यह है कि जितनी पेंडेंसी उन्होंने किया और उसके बाद फैसले आ गए। मैं गुजारिश करता हूं, काजी साहब का जो दमखम था वो तो निकाल दिया रिजर्व सीटों के फैसले के ऊपर। अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। देखे ना, 13 में 11 जजेस का फैसला कुछ और है, 2 का और है। अब ये कितने और जज बढ़ा लेंगे? कुछ नहीं होगा। जजेस जो भी बनेंगे उनका जमीर है, और मैं समझता हूं ये जिंदा पाकिस्तानी कौम जो है जिंदा है, और उसी से नुमाइंदे बन के जज हमारे बन के आने हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मुझे ये पाकिस्तान बहुत तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे हमेशा प्रोग्राम में एक बात कहता हूं इकबाल साहब, मायूसी गुनाह है। अच्छा, मायूसी फिर गवर्नर सिंध है, वो किसके कहने पर, उसके पीछे कौन है, क्या एजेंडा है? जब वो कह रहा है कि सियासी निज़ाम जो है बंद किया जाए, क्या आप स्मेल कर रहे हैं कि आइंदा क्या होने वाला है? क्या ये सिस्टम चल रहा है? आप देखिए इकबाल साहब, वज़ीर तो बात नहीं कर सकता। मुझे भी होश है, आपको भी होश है, 77 में भी ऐसी असम्बलियां बनी थी। कितने माह चली थी वो? 3-4 माह चली थी। चलो इन्होंने 6 माह चला लिए हैं, और मुझे अभी 1 महीना और 1.5 महीना से ज्यादा नजर नहीं आ रहा सिस्टम आगे चलने का।
उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये इंसाफ के रास्ते में जो रोड़े अटकाने हैं, फौजी अदालतें बनाना, डेफामेशन का कानून बना के साफियों का मुंह बंद करना। देखें, आप किसी के दिल में बसता है। अच्छा, एक कानूनी बात बता दें कि पैमरा कहता है कि हमने इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी नहीं लगाई, और कोई डरता लगा बानी पीटीआई कहते हैं, इसमें जरा कानूनी नुकता तो बताइए। देखिए, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उसका फंडामेंटल राइट है, उसके नाम को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक वो डिक्लेयर ना हो जाए कि वो गद्दार मुल्क है, उस वक्त तक उसका नाम लिया जाता रहेगा। लेकिन दूसरी बात सबसे बड़ी, वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और मुल्क के ज्यादा लोगों का नुमाइंदा है, ये एक हकीकत है। इस सच को कोई भी छिपा नहीं सकता, ये एक हकीकत है और हकीकत रहेगी। और आने वाले वक्तों में मैं आपको बता दूं इकबाल साहब, आपको नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं दोबारा, उस इलेक्शन में ये 5-5 सीटें नहीं ले सकती, पीपल्स पार्टी सिंध से 5 सीटें नहीं ले सकेगी इंशाल्लाह, ये वक्त रह गया। तो बात एक तरफ, मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ बाहर जाना चाह रहे हैं। अब यह है कि उनकी पार्टी के अंदर से ही मुबैना तौर पर बड़े अहम लोग, नाम आया है मलिक अहमद खान का और आज़म नज़ीर तारड़ का, ये किसी को मिले हैं जिन इस्टेब्लिशमेंट को भी, ये मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके ये नया को बयानिया बनाएंगे। मसला ये है कि फिर इन हालात में मियां नवाज शरीफ को आप समझते हैं चले जाएंगे या रोका जाएगा? आपके प्रोग्राम बताता चलूं, जिस दिन ये रिजर्व सीटों का फैसला आया था उसी रात नवाज शरीफ जा रहा था मुल्क से। अच्छा, उसी रात मरियम भी जा रही थी और लोग भी जाने, इस्माइल इनका पैक है, इनको जाने वाले नहीं जाने दे रहे। इस वक्त ये हालत थी इनकी, इन्होंने जहांगीर तरीन का एक जो है इस वक्त जो प्राइवेट जहाज, बड़े जहाजों में से उसका एक जहाज है, अच्छा, जो दुबई तक जा सकता है, अच्छा ठीक है, उसको भी हायर किया हुआ था। लेकिन जाने वालों ने एयरपोर्ट पे सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा, ये बताइए कि अब एक और बड़ा खास आज डेवलपमेंट हुई है कि वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी पार्टी है जो मजहबी भी है और उसके 25,000 मदरसा मियां मौलाना फजल रहमान, उनको बड़ा गुस्सा है, इस हुकूमत का हिस्सा वो नहीं रहे, जो PDM 1 का भी रहे, इंटरम का भी रहे, बड़ा मजा किया सब कुछ। अब उनकी बात चल रही थी PTI के साथ, उनका जी हम, उनका एक सेनेटर भी KPK से नहीं हो सकता, उन्होंने 2 की शर्त रखी। मुज़ाकरात अभी चल ही रहे हैं, तो आज वज़ीरत पाकिस्तान और इसहाक डार और मोहसिन नकवी साहब और तार उनके घर चले गए। मौलाना साहब सौदाबाजी कर रहे हैं या उनको कुछ स्मेल आ रही है और सौदाबाजी को बढ़ा रहे हैं, कि क्या हासिल करना चाहते हैं? कि हर तरफ ही वो सियासत और मुल्क का हालात आपके सामने। मौलाना साहब देखिए, उनके वालिद भी बहुत बड़े सियासतदान थे, कोई शक नहीं। उनकी परवरिश हुई उसी गोद में, फिर खुद भी आजकल बड़े सीनियर वो पॉलिटिशियन हैं और वो दूर तक देखते हैं, वो नजदीकी नजर नहीं रखते। उन्होंने जो देखा है और जो स्मेल किया है, इस वक्त पूरी कौम इमरान खान के साथ है। उसकी वजह यह है, फजल रहमान क्यों दूसरे? फजल रहमान साहब चाहे शहबाज शरीफ कुछ कर ले, अब कोई ऑफर दे ले, वो उसको, जब ये इतनी बड़ी 8 फरवरी की जो धांधली की, उसमें तो हिस्सा दिया नहीं इन्होंने, देनी होती 5-7-10 सीटें दे देते। अब वो इनको आजमा चुका है। अब मौलाना फजल रहमान का भी वादा किया था उनके साथ, सदर का वादा भी एक टाइम पर हुआ है। जब PDM के वो सदर थे उस वक्त वादा था, उस वक्त भी धोखा किया गया, अब भी फजल रहमान साहब के साथ धोखा किया जाएगा। अब क्योंकि अमेंडमेंट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी आगे बाहर उसे रिसीव करे सुप्रीम कोर्ट के, कितनी बड़ी तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी कभी किसी को रिसीव करने नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा वो उस दरवाजे तक जाता है जो चीफ जस्टिस के बैठ कमरे के होता है। जब वहां तक कोई मेहमान पहुंचता है उसको अंदर पहली समाअत है, चलो फैसला तो अच्छा आया, लेकिन पहली समाअत है कि चैम्बर में सबको बुलाया गया। नहीं, गुजारिश करूंगा, अदालत का एक डेकोरम है, जाहिर है। एक देखिए, जब ये बात कही जाए, कल कोर्ट में आकर बैठ के कोई बात करते हैं काजी फयाजी साहब फजल रहमान की, तो मेरे जैसा कोई ना कोई वकील उठ के कह देगा, सर आपको तो डिक्टेट किया हुआ है आपके फजल रहमान ने कुछ दिन पहले आके, आप तो वही बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इंसाफ के रास्ते में ये रुकावटें जो हैं, ये काजी फयाजी साहब ने जितनी बना दी और मुल्क को तबाह किया जिस तरह उसके फैसलों ने, मैं समझता हूं अब वो वक्त गुजर चुका है। ठीक, बस थोड़ी ब्रेक की तरफ जाना हमने, तो प्रोड्यूसर साहब ब्रेक के लिए कह रहे हैं। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर मौजूद यही रहेगा कि मुल्क में महंगाई
کہ سچویشن کے طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا اس میں مطالبہ کیا ہے. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. اب پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آفتاب باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اب یہ پوچھتے ہیں کہ ملک میں انصاف کا جو معیار ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں ہماری نمبرنگ ہے، عدالتوں میں لوگ رول رہے ہیں، اور شریف آدمی یا چھوٹے موٹے نقصان والا بھی وہ عدالتوں کی طرف رخ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں ایک عمر نوح چاہیے اور صبر ایوب چاہیے. پھر یہ ہے کہ وکلاء کی فیسیں ہیں، اور وکلاء جو اس ملک میں کسٹوڈین ہے انصاف کے لیے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب انہوں نے ایک تحریک چلائی تو پھر چیزیں بدلی. اس وقت جو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو وکلاء تحریک اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ان کے اندر سے یعنی اتنی حد تک پیسہ جو پینیٹریٹ کر چکا ہے، حکومت جو اپنے مخصوص لابسٹ ہے، اپنے پسندیدہ بارز ہیں، ان کو کروڑوں اربوں روپے جب دیتی ہے تو پھر وہ اس میں ان میں بھی ڈویژن ہو چکی ہے. ایسا بتائیے کہ اس وقت صورتحال جو پی ٹی آئی جو جلسہ کرنا چاہتی ہے مذاق بن کے رہ گیا ہے. ٹی آر پی جلسہ کر لے، مولانا فضل الرحمان جلسہ کر لے، جماعت اسلامی کر لے، بیٹھی رہے 14 دن، بے شک مسئلہ ٹھیک بھی ہو. اب تو یہ مذاق بن گیا کہ آپ نے کچے کے ڈاکو فلانے ڈاکو سوشل میڈیا پر اگر وہاں جلسہ رکھ دے پی ٹی آئی تو وہاں بھی یعنی وہ پہنچ جائے گی پولیس. ان حالات میں کہ پوری قومی جو صورتحال ہے اس میں مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اسرائیلی ہیں، کیوں وہ آپ وکلاء کی موجودگی میں جلسہ نہیں کر سکتے؟ آخری دن جلسہ منسوخ کر دیا جاتا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود. یہ بتائیے ذرا. اقبال صاحب دیکھیے، اس دن مذہبی جماعتیں ختم نبوت کے کیس کے سلسلے میں اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی تھی. اسی دن اگر یہ پی ٹی آئی والے آ جاتے، آ کے جو خدشہ اصل خدشہ ابھی تک قوم کو نہیں بتایا جا رہا. اصل خدشہ یہ تھا کہ یہ جب آ جاتے ڈی گراؤنڈ تک تو سامنے ان کے ہے وزیر اعظم ہاؤس. جس طرح بنگلہ دیش میں وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی کر دی تھی تو پی ٹی آئی والوں نے کر دینی تھی، اور ساری مذہبی جماعتوں نے بھی کر دینی تھی. پھر روکنے والا کوئی نہیں تھا. لیڈر لیس ہو جانے تھی. وہ میں گزارش کرتا ہوں، وہ پھر اس وقت اچھا ہوگا نہیں تختہ ہونا تھا. وہ غلط ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اصل حقائق تھے جن کو عمران خان کے نوٹس میں لایا گیا کہ یہاں پہ پھر اگر نہیں موب نے رکنا نہیں تھا. موب نے تو رکنا نہیں تھا. جتنا موب کٹھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس دن نکلا ہوں. میں نے گجرانوالے کیس کرنے جانا تھا. میں موٹر وے پہ گیا تو موٹر وے بند تھی. میں پھر جی ٹی روڈ پہ آؤں تو مجھے شدرہ سے پہلے ملا، میں نکل گیا، پھر اگلے ایک اور چوکا آ گیا کاموں کی نزدیک. حالت یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے جلسے کا اتنا خوف ہے حکومت کو. اب وہی ماپ جو اگر آ جاتا اسلام آباد غلط تو یہ حکومت نہیں بدلی تھی. نقصان ہوتا تو ضروری تو نہیں ہے، اچھا ہوگا. لیکن یہ بتائیے کہ اب آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ مسلم نون پر الزام ہے کہ انہوں نے لابنگ وہاں شروع کر دی ہوئی ہے اور ای میل بھیج رہے ہیں. وہاں انہوں نے باقاعدہ پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ایک جنرل صاحب قیوم ہے جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، وہ جہاں کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں. ان حالات میں اگر یہ ایسا ہم سوچنا شروع کر دیں آئندہ کے لیے تو کوئی سفیر کوئی بھی گورنمنٹ لگائے گی، کوئی نیشنل یونائٹڈ نیشن میں بندہ جائے گا، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ میں جائے گا، ورلڈ بینک میں جائے گا، تو مخالف اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے اس بات سے ہٹ کے کہ یہ تو سب کے لیے عزت کا مقام ہے کہ پاکستان کا کوئی بندہ کسی اہم عہدے پر چلا گیا. یہ کیا اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی میں الیکشن ہو رہا ہے اور حکومت کو لالے پڑے ہوئے حکومت کے جو سپوکس مین ہیں وہ تانے دے رہے ہیں جی آپ جیل میں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ڈالا جیل میں عظمیٰ بخاری کہتی. دیکھیں، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو الیکشن ہو رہا ہے چانسلر کا، اس کے نامینیشن پیپر جمع ہونے ہیں، اور اس میں عمران خان واضح کینڈیڈیٹ ہے، 5 دوسرے ہے، ٹونی بلیئر بھی ہے اس میں. اچھا. اور جو شنید ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، اگر عمران خان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو بلا مقابلہ چانسلر منتخب ہو جائے گا. جب وہ بلا مقابلہ یا مقابلہ بھی ہو جائے پھر بھی وہ 2.5 لاکھ ووٹ ہے اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ہے. ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے آن لائن، کسی پہ پریشر نہیں ہے. یہ پاکستان تو نہیں، سیاسی لڑائی ملک میں لڑنی چاہیے، وہاں کیا کہتے ہیں کہ یہاں نہیں. میں اس کی گزارش کرتا ہوں، وہ اس کو کیوں نہیں عمران خان کے راستے میں رکاوٹ کیوں بڑھ رہی ہے ہماری حکومت، اس کی ایک وجہ ہے. جب چانسلر بنے گا اس نے اوتھ بھی لینا ہے، اوتھ کے لیے انہیں اسے لندن بھیجنا پڑے گا. اب کیونکہ آپ
जैसे कह रहे हैं गवर्नर सिंध और जो वज़ीर आला सिंध, कुछ और भी लोग कुछ बयान दे रहे हैं हुकूमत के बारे में कि कुछ दिनों की मेहमान है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये चांसलर का इंतखाब है। अगर वो शख्स चांसलर का इंतखाब 10 साल के लिए जीतता है तो 10 साल के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म भी है फिर वो। ये एक बात ज़हन में रख लीजिए, वो लोगों के दिलों के अंदर बसता है। अब मुझे एक बात बताइए, जो किसानों के साथ जुल्म किया है गंदम स्कैंडल में इन्होंने, जो इन्होंने बिजली के बिलों में एक आम गरीब आदमी का घर, उसका भी खून निचोड़ के खरबों लोगों को खरबों रुपए दे दिए, इसलिए बिजली भी बनाई उन्होंने। ये कितना बड़ा जुल्म है। बहुत शुक्रिया वाले साहब। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। आप बेहतरीन जज हैं, मसाइल का सबको पता है, हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस वक्त आम आदमी की हालत क्या है? नौजवान तबका डिग्रियां लेके हाथों में फिर रहा है, कोई होप नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि उम्मीद दिलाए, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे, लोगों को जीने दे, सब्सिडाइज करे, अपने अल्ले तल्ले कम करे। और 1100 बिलियन रुपया जब कहा जाता है कि अपने डेवलपमेंट फंड में पिछले बजट में जून से पहले दे दिया गया, तो उस पर सोचना चाहिए था। आज हमारा आज का प्रोग्राम, इसका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।